بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک تذکرے سیرت غوث اعظم کے ساتھ آپ کا میزبان سید سلمان گل حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی کارناموں کے حوالے سے گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آج میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کروں۔ حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے نامور مصنف، سیرت نگار، مفسر اور نقاد حدیث گزرے ہیں۔ بالخصوص علم تفسیر میں آپ کا مقام نہایت ہی عرفہ و اعلیٰ تھا۔ ایک مرتبہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک دوست کے ہمراہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں پہنچے۔ قاری صاحب نے وہاں ایک آیت پڑھی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس آیت کی تفسیر اور توضیح بیان فرمائی۔ جب ایک توضیح کا بیان ختم ہوا تو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھی نے پوچھا کہ جو شیخ عبدالقادر جیلانی نے توضیح پیش کی، کیا وہ آپ کے علم میں تھی؟ جواباً امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ یہ سلسلہ 11 توضیحات تک جاری رہا، لیکن جب حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 12ویں توجیح بیان کی تو اس کا علم امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نہ تھا۔ اس طرح حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کرتے کرتے اس آیت کی 40 توضیحات بیان کر دیں۔ سبحان اللہ! علم تھا کہ بحر ذخار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن جن ائمہ کے اقوال پیش کرتے، مکمل حوالہ بھی ساتھ بیان کر دیتے۔ آپ کا یہ علمی فیضان دیکھ کر حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجسم حیرت بن گئے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں دین اسلام کے اسرار و رموز بیان کرتے تھے۔ آپ کا یہ طرز عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کیا کرو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات نہ ہی بہت زیادہ طویل ہوتے کہ سننے والا اکتا جائے، اور نہ ہی انتہائی مختصر کہ سامعین کو کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے۔ آپ کا یہ طرز عمل بھی تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امور میں میانہ روی سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! ناظرین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرز زندگی میں سنت نبوی کی کیسی پابندی تھی! کاش ہم بھی اپنی زندگی کو سنت نبوی سے مزین کرنا سیکھ لیں تاکہ دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطبات میں فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پاک کا حکیمانہ انداز پایا جاتا تھا۔ ایک ہی مجلس میں مختصر جملوں میں متعدد موضوعات پر اظہار خیال فرما دیا کرتے۔ انداز اس قدر دل نشیں ہوتا کہ ایک ایک جملہ سننے والے کے دل میں اترتا چلا جاتا۔ دین متین کی تعلیمات کو پرکشش انداز میں بیان کرتے۔ بعض اوقات آپ کی زبان مبارک پر جلالی کلمات بھی ادا ہوتے جن کا سننے والوں پر بہت گہرا اثر ہوتا۔ موقع و محل کی مناسبت سے قرآن کی آیات، احادیث، اقوال صحابہ اور اقوال ائمہ بھی بطور دلیل پیش کیا کرتے، جس سے اہل علم عش عش کر اٹھتے تھے۔ بات اگر کچھ دقیق ہو جاتی تو سمجھانے کے لیے تمثیلات بھی بیان کرتے تاکہ عوام کو بھی علمی حقائق سمجھ میں آ جائیں اور کسی کو کوئی محرومی نہ ہو۔ الفتح الربانی والفیض الرحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 62 مواعظ پر مشتمل کتاب ہے، جس میں آپ کے شاندار خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ آپ کا ایک ایک خطبہ علم و عرفان کی دلیل، نیکوکاروں کو نیکیوں پر استقامت، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ الفتح الربانی کے موضوعات بھی نہایت مفید ہیں، جن میں توحید باری تعالی، رسالت، عقائد، عبادات، معاشرت، معیشت، آخرت، علم و علماء، تصوف، طریقت اور بہت سے دیگر موضوعات پر آپ کے ایمان افروز ارشادات موجود ہیں۔
ان خطبات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کو 870 برس بیت گئے، مگر سبحان اللہ آپ کی وسعت نظری ایسا لگتا ہے کہ یہ خطبات موجودہ زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے لکھے گئے ہوں۔ ہمارے بزرگان دین فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تفسیر ہوا کرتے تھے، یعنی مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کہ عملی تفسیر آپ کی ذات میں بخوبی دکھائی دیتی ہے۔ جبھی تو آپ کے خطبات ہمارے زمانے کے لوگوں کو اپنے زمانے کے حوالے لگتے ہیں۔ آپ کے عالیشان خطبات پر مشتمل یہ بابرکت کتاب الفتح الربانی 1221 ہجری اور 1302 ہجری میں قاہرہ مصر میں طبع ہوئی، جبکہ اس کتاب کے اردو زبان کے ساتھ دیگر زبانوں میں ترجمے عوام و خواص میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام سیرت غوث اعظم کے اختتام میں روزانہ اسی شہرائے آفاق کتاب الفتح الربانی سے اقتباس پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خطاب علمی و روحانی سے کچھ فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی فیاضی کے ساتھ زندگی بھر خلق خدا میں وعظ و نصیحت کے ذریعے علم کے موتی لٹاتے رہے۔ ایک خطیب اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اگر علم کے مطابق عمل نہ ہو تو قول پر اثر نہیں رہتا اور بات سننے والوں کے دل میں نہیں اتر پاتی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ مدرسہ نظامیہ میں خطاب فرما رہے تھے۔ فقراء اور غرباء کی ایک جماعت واعظ سننے کے لیے حاضر تھی۔ اتنے میں ایک سانپ چھت سے نمودار ہوا اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں آ گرا۔ حاضرین خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقریر پر کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا اور گردن سے لپٹ گیا، مگر نہ ہی آپ نے سلسلہ کلام منقطع کیا اور نہ ہی پہلو بدلا۔ پھر وہ سانپ الگ ہو کر دم کے بل کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر بعد چلا گیا۔ سامعین نے محسوس کیا کہ وہ سانپ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ حاضرین نے عرض کی، حضور یہ سب کیا ماجرا تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، اس سانپ نے مجھ سے کہا کہ میں نے متعدد بار اولیاء کو اس طرح آزمایا مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سانپ سے کہا کہ میں قضاء و قدر کے موضوع پر واز کر رہا تھا۔ ایک معمولی کیڑا جسے قضاء و قدر حرکت و سکون میں لاتی ہے، اگر میں اس سے ڈر جاتا تو یہ توکل کے منافی ہوتا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قول و فعل میں تضاد ہو۔ سبحان اللہ ناظرین، یہ تھا اہل اللہ کا طرز زندگی۔ آج ہم جو ان کی یادوں کو سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے وہ بے مثال کام کیا ہے، خواہ کتنا ہی زمانہ گزر جائے ان کا تذکرہ اور ان کی یاد کبھی ختم نہ ہوگی۔ اولیاء اکرام نے چونکہ اللہ رب العزت کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کیا اور ساری زندگی حصول رضائے الہی میں گزار دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعاماً ان کو ایسا عروج عطا فرمایا جس کو کبھی زوال نہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اللہ جس سے پروردگار محبت فرمائے، فرشتوں کو حکم دیا جائے کہ اس محبوب بندے سے محبت کرو، اور زمین والوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس محبوب بندے کی محبت اور مقبولیت رکھ دی جائے، تو کیوں کر اس نفوس قدسیہ کا تذکرہ
ختم ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زندگی میں ہی اس انعام الہی سے نوازے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت کے جذبات موج زن کر دیے اور امراء و حاکمان وقت کے دلوں میں آپ کا رعب اور دبدبہ قائم فرما دیا۔ حضرت ابراہیم الداری بیان فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی جمعہ کے روز جامع مسجد تشریف لے جاتے تو لوگ بازار میں ٹھہر جاتے، اور جس وقت آپ کا گزر ہوتا لوگ آپ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کو مسجد میں چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، لوگوں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، یہ جواب مسجد میں موجود تمام لوگوں نے بیک زبان دیا، جس سے فضا گونج اٹھی۔ یہ بلند آوازیں سن کر خلیفہ وقت جو مسجد مقصورہ کے ایک کمرے میں موجود تھا پوچھنے لگا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ بتایا گیا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کو چھینک آئی تھی، لوگوں نے اس چھینک کا جواب دیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ وقت پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ شیخ کی چھینک کا یہ حال ہے تو ہم کس شمار و قطار میں ہیں۔ ناظرین اکرام، تذکار حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ الربانی کا مبارک سلسلہ جاری ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ایمان افروز خطبات میں سے منتخب خطبہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اجازت آپ سے لینے سے قبل میں خطبہ روزانہ پیش کیا کرتا ہوں۔ آج اس چھٹی ایپیسوڈ میں بھی پیش خدمت ہے خطبہ سیدنا غوث الاعظم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا کام مخلوق پر ان کی مشکلات دور کرنے کی غرض سے خرچ کرنا اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا ہے۔ خدا کے فضل و رحمت سے اللہ والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بڑی فیاضی سے اسے فقیروں، یتیموں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والے ان کا قرض ادا کر کے ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اہل اللہ بادشاہ ہیں، مگر ان میں اور دنیاوی بادشاہوں میں فرق ہے، کیونکہ دنیاوی بادشاہ قوم سے وصول کرتے ہیں اور اللہ والے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ پروگرام سیرت غوث اعظم کے اس چھٹی قسط کا وقت ختم ہوا۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوتا ہوں، اور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں بغداد میں جو لوگ جمع ہیں وہ ہمیں اور ARYQ TV کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں، اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ہمارا سلام عاجزانہ ضرور پیش کریں۔ کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔